اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد بھی دنیا تاریکی میں بھٹک رہی تھی اور سرزمین عرب تو پوری طرح جہالت اور گناہ کے اندھیروں میں غرق تھی۔ یہ اسی زمانے کا مکہ ہے، مکہ جہاں کبھی ابراہیم نے دنیا کے بت قدوں میں اللہ واحد یعنی صرف ایک معبود کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا تھا۔ اللہ کا وہ گھر اب 360 عرب قبیلوں کے 360 خداؤں کے مسکن میں بدل چکا تھا۔ مکہ جہاں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نسل در نسل خون کے دریا بہائے جاتے تھے، جہاں عورت صرف عیاشی کا سامان تھی جس کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہ تھا۔ عورت نہ تو ماں باپ کی جائیداد کی وارث سمجھی جاتی تھی، نہ کوئی ایسی شے جسے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس تاریکی اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے نوع انسان کو امن، سلامتی، مساوات، انسانی برابری، توحید کا وہ پیغام جس کا نام اسلام ہے، دنیا کو ایک بار پھر سنانے کے لیے مکہ کے بنی ہاشم گھرانے کے چشم و چراغ محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا۔ مکہ کاروانوں کی منزل اور تجارت کی ایک بڑی منڈی تھا۔ یہ عرب جاہل تھے، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، منافع خور اور ذخیرہ اندوز تھے، لیکن ساتھ ہی مہمان نواز بھی تھے۔ مولاي أمية لا لا يكفي. كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام. ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك، ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي. الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام ولدي. آج بازار کا کیا حال ہے عمیرہ؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے، مگر قافلے آتے رہتے ہیں۔ اس سال خدا سونے کا ہے۔ اگر تجارت اور بت کو ساتھ کر لیا تو تمہاری چاندی ہو جائے گی ابو سفیان۔ قافلہ شام یہ تو بہت بڑا ہے۔ واقعی بہت بڑا ہے۔ اور دائنے کنویں پر 5 آدمی لگا دو۔ جانور کتنے کاٹے؟ 70؟ نہیں 100۔ یہ مکہ کی شان کا سوال ہے۔ اور مہمان نوازی عرب قوم کا وصف ہے۔ قوم کا حال کیا کہوں یارو، قوم کو شاعروں کی قدر نہیں۔ بھوکے مرتے ہیں فاقے کرتے ہیں، بھوکے مرتے ہیں فاقے کرتے ہیں۔ پوچھنے والا ان کو کوئی نہیں۔ جی ہاں، مرحبا مرحبا ابو سفیان، قوم کے رہنما ابو سفیان۔ قافلے منزلوں پہ پہنچیں گے، ہو اگر آپ قافلہ سالار، قدرداں شاعری کے ہیں ایسے، دیتے ہیں شاعروں کو بے مانگے۔ ریشم ہے چین کا مالکی، بہت ہی ملائم، آنکھوں کی روشنی۔ ہاں 7 گز دو۔ صرف 20 دینار۔ بیوی ہوں ابو سفیان کی۔ مرضی آپ کی مالکن۔ 15 دینار۔
هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها. يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء. हमारे ही खानदान में जन्म लेना था मोहम्मद को, क्यों आखिर? तुम जानते हो मेरा भतीजा कैसा है। आखिर तुम उसको रोकते क्यों नहीं? हो सकता है वो सुधर भी जाए। खाक सुधरेगा, 40 का तो हो गया है। उस जैसे बहादुर आदमी को जेब नहीं देता कि सबसे कटकर जा बैठे गार में, छोड़ दे नर्म मुलायम बिस्तर और सोए खुरदरी पहाड़ियों पर। जबकि उसकी बीवी खतीजा मक्का की सबसे मालदार औरत है, भला क्या नहीं मिल सकता उसे मक्का में? क्या जरूरी है कि वो उज्जा को गुस्सा दिलाए, मनात को गुस्सा दिलाए जो खुशहाली का खुदा है, और लात शराफत और बुजुर्गी का खुदा, और हुबल हमारा रहनुमा, हमारे काफिलों का रखवाला। इसी तरह के लोग तो बर्बादी को दावत देते हैं। वो सरेआम खुदाओं को बुरा कहता है, इसमें खतरा है, बुराई है, गुरूर है, सरकशी है। मुझे डर है मोहम्मद अपनी जान से न जाए। मुझे रोज ये डर रहता है कि कोई मेरे भतीजे मोहम्मद को नुकसान न पहुंचा दे। जाने मैं अगला साल देख भी सकूंगा या नहीं। ऐ अबू तालिब, ऐ अबू तालिब, ऐ अबू तालिब, अबू तालिब। क्या हुआ? क्या बात है ज़ैद? क्या मोहम्मद गारे हिरा से वापस आए? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। खदीजा ने मुझे भेजा है, उनका ख्याल था कि वो आपके पास होंगे। मुमकिन है अबू बकर के घर हों? वहां भी नहीं है। नहीं आए गार से? 3 दिन हो गए हैं। यानी उन्हें गार में 3 दिन हो गए। इस बार बहुत देर लगा दी। पहाड़ उस पर गिरना पड़ा हो। न जाने क्या मतलब है इसका। शायद बुलंदी से दुनिया बेहतर दिखाई देती हो। باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. वो कंबल ओढ़े रहते हैं, वही बोझ बन के उतरती है उन पर। वो अपने हाथ भी नहीं हिला पाते हैं। जिस्म लरसता है, पेशानी पसीने से भीग जाती है। फिर भी उन्होंने कहा, ज़ैद, Not everyone moves